تیاری دونوں طرف سے ہونی چاہیے. جو پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، تربیت کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی تیار ہو، اس نے بھی صحیح طریقے سے علم حاصل کیا ہو، اور جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی توجہ ہو. اور ایک بات آپ نے اپنے بچوں کو، اور جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں، یہ سکھانی ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ سٹ ایٹ دی فرنٹ. یہ لے جائیں آج شروع میں ایک اہم ترین بات آپ کو بتا رہا ہوں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا جب بھی بس ٹھیک ہے موقع ہو، سٹ ایٹ دی فرنٹ، آگے بیٹھے. whenever you are coming where there is potential learning process، آپ کسی جگہ کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آگے بیٹھے. آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آگے بیٹھے. اور اگر بہت سارے لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے اور آپ بھی وہاں آ گئے، آگے آ کے بیٹھے. ہو سکتا ہے آپ کو لگے شرم آ رہی ہے، عجیب سا لگتا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے. نہیں، یو مسٹ سٹ ایٹ دا فرنٹ. آگے بیٹھے آ کے. آپ کو دیکھا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، اور آپ کو یاد رکھا جائے گا. اور یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. Sit at the front if you want to be a good learner. اگر آپ اچھے سیکھنے والے بننا چاہتے ہیں، sit at the front. This is most important. پچھلے دنوں ایک بحث چل رہی تھی کسی بلاگ پہ کہ اس وقت دنیا کے اندر کون سی ایجادات ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ترین ہیں. دیکھیں، تین باتیں ہماری زندگی میں بڑی خطرناک ہیں. ایک بیماری، ایک معذوری، اور ایک انفیکشن. انفیکشن بھی بیماری کی ایک فارم ہے، لیکن اس کو ہم الگ سے لیں گے. بیماری، ڈیزیز، ڈسیبلٹی اینڈ انفیکشس ڈیزیز. اور ان تینوں کے خلاف کون سی چیز انسان نے آج تک بنائی؟ بیماری سے لڑنے کے لیے، معذوری سے لڑنے کے لیے، اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے. دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک صفائی اور ایک ویکسینیشن. بس تیسری ہے تو مجھے گائیڈ کریں. ایک صفائی، اس کے جدید طریقے. یہ پائپ بننا شروع ہوئے اور پائپ سے گند نکلا. لندن کے نیچے جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ بڑا پائپ بچھا ہوا ہے جہاں سے گند نکلتا ہے. اور ہر جگہ پر پائپ ہیں، بچھائے جاتے ہیں. کس طرح سے گند کو ٹھکانے لگانا ہے، یہ طریقے ایجاد کیے گئے. ماڈرن سینیٹیشن. اینڈ دین ویکسینیشن. ویکسینیشن از موسٹ امپورٹنٹ. سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ کے ذریعے یہ میں پیغام دوں گا، ویکسینیشن از موسٹ امپورٹنٹ. ویکسینیشن از ایکچولی that you are given a dose of any medicine, of anything, any vaccination, which will prevent you from that disease. آپ کے جسم میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی جاتی ہے جو آپ کو خاص بیماری سے بچاتی ہے. یہ انسانی تاریخ میں بہت بڑی ایجاد تھی. 1794، آج 2024 ہے، صدیوں پہلے ایڈورڈ، یہ ایک بندہ تھا، اس نے پہلی ویکسینیشن بنائی. اور کیسے بنائی؟ اس کی جو دودھ دونے والی عورت تھی جو کہ گایوں کا دودھ دوتی تھی، وہ آئی تو اس کے ہاتھ گائے کے تھن کو لگے تھے، اور گائے کے تھن پہ پاسچولز تھے. پاسچولز سے مراد ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر سفید رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں جو انفلیمیٹ ہوتے ہیں، انفلیمیشن ہوتی ہے ان میں، سوجے ہوتے ہیں اور ان میں پس ہوتی ہے. اس کے ہاتھ پہ وہ پس لگ گئی. ایڈورڈ نے وہ دیکھی اور اس کو انجیکشن میں ڈال کے تھوڑی سی پس کو وہ ایک صحت مند نوجوان کے جسم میں ڈال دی. اس نے دیکھا اس صحت مند نوجوان کو کچھ نہیں ہوا. اور یہ پہلی ویکسینیشن تھی. لیٹن لینگویج میں، یعنی لاطینی زبان میں، جو گائے ہے اس کو کہتے ہیں ویسینا، ویسا یا ویکا، اور کاؤ پوس کو کہا جاتا ہے ویسینا. ان دونوں کو ملا کے اس نے لفظ ویکسینیشن کا ایجاد کیا. اور اب اس نے دنیا میں بہت زیادہ انقلاب برپا کیا. آپ نوٹ کریں، میزلز خسرہ، ممز کن پیڑے، کولرا ہیضہ، میننجائٹس گردن توڑ بخار، اور اس کے علاوہ ڈفتیریا ہے، پرٹوسز ہے، روبیلا ہے، ٹیٹنس ہے. ٹیٹنس کا انجیکشن ایک دفعہ آپ کو لگ گیا، 5 سال کی امیونٹی ہے، 5 سال آپ گر بھی جائے ضرورت نہیں لگانے کی. ہیپاٹائٹس اے کی ویکسینیشن نکلی، کروڑوں لوگ بچے ہیں لیور سروسس سے اور لیور کے فیلئر سے.
اور عورتوں میں ایک کینسر ہوتا ہے سروائکل کینسر, نیچے کے حصے کا کینسر, اس کی بھی ویکسینیشن آ گئی ہے. اور اگر آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا اس پہ اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, لیکن کورونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ویکسینیشن کی سپیڈ کو تیز کیا گیا تھا اور اس کو لگایا گیا تھا. اس کمرے کے اگر 2/3 لوگوں کو ویکسینیشن لگ جائے گی تو پورا کمرہ سیف ہو جائے گا. یہ ویکسینیشن کا رول ہے. تو ویکسینیشن از موسٹ امپورٹنٹ. اور وہ دن کیسا دن ہوگا سوچیں آپ, 1977 اس دنیا میں اسمال پاکس کا آخری مریض صومالیہ میں دریافت ہوا. 1977 اس کے بعد اسمال پاکس کا مریض نہیں آیا. پوچھے اپنے بڑوں سے, اسمال پاکس اتنی خطرناک بیماری تھی, بندہ معذور ہو جاتا تھا, اندھا ہو جاتا تھا, جلدی مر جاتا تھا. آخری مریض صومالیہ میں آیا اور پھر آج تک مریض کوئی نہیں آیا اس کا. 1980 میں انہوں نے ویکسینیشن بھی روک دی ہوئی ہے, اسمال پاکس کی ویکسینیشن اب نہیں ہوتی. ویکسینیشن کے عمل کو انکریج کرنا چاہیے. اٹ از فار آور بیٹرمنٹ, فار دا بیٹرمنٹ آف آور جنریشنز. تو بہرحال ہم جو گفتگو کر رہے تھے, پچھلے موضوعات جو ہمارے چل رہے تھے, اس میں موضوع تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت تھی, وہ رات کو باہر نکل جاتے, لوگوں سے پوچھتے داؤد کیسا آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں جی داؤد تو بہت اچھا آدمی ہے, ہمارے بادشاہ ہیں, ہی از اے ویری نائس مین. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں اور کہا جاؤ ان سے گفت و شنید کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا جو کہ انسانی شکل میں تھا, بتائیے میں کیسا آدمی ہوں. کہا جی داؤد بتائے داؤد کیسا آدمی ہے. اپنا نہیں پوچھتے تھے, داؤد کا پوچھتے تھے, کیونکہ انہوں نے تو بھیس بدلا ہوتا تھا. انہوں نے بھیس بدلا ہوتا تھا, وہ لوگوں سے پوچھتے تھے داؤد کیسا آدمی ہے. تو لوگ بتاتے تھے کہ داؤد ہمارے بادشاہ ہیں اور وہ بہت اچھے آدمی ہیں. اب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا, حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا داؤد کیسا آدمی ہے. تو فرشتے نے کہا داؤد تو بڑے اچھے آدمی ہیں اور بہت ہی اچھے, بس ایک بات ہے. کہا وہ بات کیا ہے. کہا وہ بات یہ ہے کہ وہ بیت المال سے پیسے لیتے ہیں, شاہی خزانے سے. اگر وہ کچھ کر لیتے ایسا تو کیا ہی بات تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے پھر ڈیسیژن لیا کہ میں کوئی صنعت, کوئی ہنر, کوئی اسکل سیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پہ خاص کرم فرمایا, ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. آپ زرہیں بناتے, 2000-2500 کی زرہ بک جاتی. اٹ از اے آئرن کلوتھ, وہ ایک سونے کا, لوہے کا ایک کلوتھ ہوتا ہے جس کو بنایا جاتا ہے. اور ان کی گزر بسر یوں ہونے لگی. اور اس جگہ پہ قرآن پاک میں آئرن کا نام لیا گیا اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا خیال رکھو اور سب سے نیکی کرو, بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں. لوہے کا ذکر آیا قرآن میں. لوہا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آئرن موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. لوہا کتنا ضروری ہے. ہزاروں سال پہلے ترکی کے اندر سب سے پہلے سمیلٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی. سمیلٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اتنی بڑی چٹان آ گئی, اتنی بڑی راک آ گئی ہے, اور اس راک کے اندر مختلف اچھے اور کمال کے ایلیمنٹس موجود ہیں. 2-4 چیزیں ہیں, آپ اس کو گرم کرتے ہیں, اس پہ کیمیکل لگاتے ہیں اور اپنی مرضی کا میٹل نکال لیتے ہیں. اسے سمیلٹنگ کہتے ہیں. جب ترکیوں نے پہلی بار یہ کیا, اس راک کے اندر سے اور میٹل اور یعنی آئرن کو نکال لیا, دنیا میں انقلاب آ گیا. پہلے سٹون ایج تھی, پتھروں کا زمانہ, پھر برونز ایج آئی اور اب آئرن ایج آ گئی, لوہے کا زمانہ آ گیا. ٹیکنالوجی بڑھی, چیزیں بننا شروع ہوئیں, ویپن بنا, بجلی, آلات, پل, برتن, کھلونے, کمپیوٹر. آپ کی زندگی لوہے کے بغیر کیا ہے؟ قرآن میں لوہے کا ذکر آ رہا ہے. اور لوہے کا اوریجن پتہ آپ کو کتنا حیران کن ہے. اسے کہتے ہیں وائلنٹ ڈسکوریز. ایک سائنسی نظریے کا مطلب, میرا نظریہ یہ ہے یا نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے, سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ ایک سیارہ تھا, اس کا نام تھا ریڈ جائنٹ, لال جن, بہت بڑا سیارہ تھا. اس نے اپنے ہیلیم کے ایٹمز کو جو تھا نا, اس کو کاربن میں اور آکسیجن میں تبدیل کر دیا اور وہ بہت بڑا لوہے کا ایک سیارہ بن گیا. اور وہ سیارہ کسی وقت میں آ کے زمین سے ٹکرایا اور آئرن جو تھا وہ زمین کے اندر جذب ہوتا گیا. یہ جو کرسٹ ہے نا, ارتھ کا کرسٹ اوپر والا جو ہے جہاں ہم دوڑ پھر رہے ہیں, یہ تو تقریباً 5% آئرن ہے, 5%. اور جو اس کا کور ہے, اندر چلے جائیں, وہ تو 100% آئرن ہے. کہاں نہیں آئرن مجھے بتائیں. آپ کے جسم میں آئرن ہے, پلانٹس میں آئرن ہے. آپ کے جسم میں آئرن نہ ہو
تو آپ کی آکسیجن سیلز میں جذب ہی نہیں ہوگی. آپ کی جلد، آپ کے ناخن، آپ کی آنکھیں، یہ اسی آئرن کی وجہ سے چل رہے ہیں. دس از دا امپورٹنس آف آئرن ان یور لائف. آئرن ایج. اور قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے لوہا نرم کر دیا. تو قرآن ایک ایک جملے کے اندر، اور ساتھ جو قرآن نے بات کہی کہ لوہا تمہارے لیے نرم کر دیا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو. پرفیکشن ان یور ورک. تم لوہے کی چیز بناتے ہو، پرفیکشن کے ساتھ بناؤ نا، حکمت کے ساتھ بناؤ، اچھے انداز سے بناؤ، ترتیب کا، خوبی کا خیال رکھو، اپنے کاموں میں حسن لے کر آؤ. یہ کہہ رہا قرآن. تو یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تجارت کو پسند کیا گیا کہ تجارت کرو. اللہ نے فرمایا تجارت میں روزی کے 9 حصے ہیں. 10 حصے جو روزی کے اتارے گئے اس میں سے 9 حصے تمہارے تجارت کے اندر ہیں. اور فرمایا جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو، جیسے بھی آپ نے پڑھ لی، تو زمین پر پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو. یہ دہیہ کلبی کوئی آدمی تھا، وہ کوئی لے کر آیا اپنا قافلہ. تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اعلان کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، قافلہ آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، کئی لوگ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے اس کا ڈھول کے پیچھے چلے گئے. تو اس کے اوپر پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کی نماز کے وقت کوئی اور کام نہ کرو، تجارت بند کر دو اور ادھر آؤ، جمعے کے بعد پھیل جاؤ. تفسیر ابن کثیر میں نے پڑھا کہ 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اگر آپ جمعے کے بعد روزی تلاش کرنے جاتے ہیں. تو تجارت کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ جو دین اسلام ہے وہ تاجر لے کر آئے ہیں. انڈونیشیا ایک ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک اس کو کہا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے. وہاں پر دارالحکومت ہے بندہ آچے. نام سنا آپ نے بندہ آچے؟ کب سنا تھا نام؟ یاد کریں بلا. جب زلزلہ سونامی آیا تھا، لاکھوں ڈیتھس ہوئی تھی وہاں. یہ بندہ آچے نام کو اگر آپ فالو کریں نا، تو یہ گجرات کے تاجر گئے تھے، انڈین گجرات کے. وہاں جا کے انہوں نے تجارت کی، اور وہاں جا کے تجارت وہ اتنے اچھے انداز سے کرتے تھے کہ وہاں کے لوگ انہیں اچھے بندے کہنا شروع کر دیا. وہ اچھے بندے بگڑ کے بندہ اچھے بن گیا بعد میں. اور جب یہاں آیا کرتے تھے برے صغیر میں، تجارت نہیں، تجارت مین پرپس تھا، تبلیغ نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. لیکن تجارت کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ غیر مسلم پوچھتے تھے تم کون ہو، ایسا تمہارا انداز ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بندے اور اس کے حبیب کے غلام ہیں. دیکھو فکر کے ساتھ، بات کے ساتھ گفتگو شیریں کر لینا، فصاحت و بلاغت کا می برسا دینا آسان ہے. ایک دفعہ نبی پاک کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی. حضور نے پوچھا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کبھی لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر تعریف روک لے، پہلے معاملہ کر لے اس کے ساتھ، پھر تجھے پتا چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے، کس مزاج کا ہے. حضور نے آداب بیان فرمائے تجارت کے. پہلا ادب بیان فرمایا نفع تھوڑا لو اور مال زیادہ بیچو. فائدہ کیا ہوگا؟ چیز زیادہ بنے گی، چیز زیادہ بنے گی، لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا. حضرت سری سکتی نے کچھ جو خریدے، جو کی قیمت 60 روپے تھی. جب آپ نے خرید لیے، مارکیٹ میں جو کی قیمت بڑھ گئی، 90 روپے ہو گئی. حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، وہ بھی تاجر تھے. اب دیکھو حضرت سری سکتی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے بھی پیر ہیں. اور حضرت ابو حفص بڑے شیخ الحدیث ہیں، لیکن پیر بھی ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں. حضرت ابو حفص آ کر کہتے ہیں سری سکتی یہ مال 60 کا تھا، 90 کی مارکیٹ ویلیو ہے، میں 96 دے رہا ہوں، دے دے. کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تجارت ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ مال 63 روپے کا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے 60 کا خریدا ہے. کہا 96 روپے میں بات ہو رہی ہے، آپ اور میں اگر راضی ہیں تو یہ بے میں تو کوئی فساد نہیں ہے، تجارت میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں خریدار ہوں، آپ بیوپار کرنے والے ہیں، جب دونوں متفق ہیں. کہا نہیں، میں نے اپنے اللہ کے پاس قسم باندھی ہے کہ سری سکتی 3 دینار سے زیادہ کا فائدہ نہیں لے گا. کہا پھر میں نے بھی اللہ کے پاس قسم باندھی ہوئی ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے میں اس سے کم نہیں اس کو دوں گا. سودا ہی نہیں ہوا، سودا نہیں ہوا، چلے گئے دونوں. لاؤ ایسی تجارت کی مثالیں لے کر آؤ. ایک ہوتی ہے مورل اکانومی، جو سمجھدار ہے سمجھے اس کو، مورل اکانومی.
This was actually replaced by market economy. 18वीं सदी में यूके के अंदर जो बाहर निकल आए थे वो लोग, और इतना बड़ा एहतजाज हुआ था, इसलिए नहीं था कि एम्प्टी बैलीज थी, पेट खाली थे, नहीं, इसलिए नहीं था, वो इसलिए था कि वो कह रहे थे तुमने धोखा क्यों दिया। चीजों की कीमतें वो लोगों की फलाह बहबूद के मुताबिक तय होनी चाहिए। तुम डिमांड और सप्लाई कहां से ले आए हो? मार्केट इकोनॉमी है ना। इन्फ्लेशन इज ए फिनोमेना वेयर डिसीजन इज नॉट टेकन बाय मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल, ओनली फ्यू पीपल आर टेकिंग डिसीजन। महंगाई करोड़ों लोगों के फैसलों से नहीं हो रही होती, चंद लोगों के फैसले महंगाई करते हैं। फिर सुनो, महंगाई करोड़ों लोगों के फैसलों से उनकी फलाह बहबूद को देखकर नहीं होती, चंद लोगों के फैसले होते हैं ये। मॉरल इकोनॉमी। इमाम आजम अबू हनीफा कपड़े का काम किया करते थे, जब घटाएं छा जाती, काले बादल आ जाते, दुकान बंद कर दिया करते थे। क्यों जी? इसलिए कि गाहक को माल सही नजर नहीं आएगा। अल्लाह, फरिश्तों की बातें कर रहा हूं ना, यहां बैठ के मैं फरिश्तों की बातें कर रहा हूं। 2 मस्जिदों में नमाज होती थी, एक में इमाम आजम जाते थे, एक में मुलाजिम को भेजते थे। एक में चले गए, वापस आया, देखा मुलाजिम ने कपड़ा भेज दिया, कपड़े पे टक था। कहा तूने बताया ग्राहक को कि कपड़े में टक था? कहा नहीं, मैं भूल गया। एकदम रंजीदा हो गया। कहते तूने इमाम आजम अबू हनीफा पे बड़ा बोझ डाल दिया। 3 दिन तक ढूंढते रहे, नहीं मिला तो जुम्मे में आ गए बेकरार होके, खड़े हो गए लोगों के सामने, लोगों गवाह हो जाओ, गलत माल बिक गया है, दुआ करो अल्लाह मुझे बख्श दे। हम कैसे कर सकते हैं? वो तो इमाम आजम अबू हनीफा है, हमारी क्या औकात है, हम कर ही नहीं सकते। वो निकलो इससे बाहर। अगर क़यामत के दिन उन्हीं के साथ खड़ा कर दिया गया तो कहां जाओगे? एक बुजुर्ग के पास उनका मुत्तकिद आकर कहते हैं मेरे घर आए, कहा 3 शर्तें हैं, जहां बैठूंगा रोकना नहीं, जो खाऊंगा टोकना नहीं, जो करूंगा सारे मेरे पीछे वो करेंगे। कहा ठीक है जी आ जाएं। बुजुर्ग आए, इतने बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं, अमीर और कबीर हैं, आए, खुद इतनी बड़ी हैसियत है, आके जूतियों में बैठ गए, बाहर बैठ गए। अब तय हुआ था उठाऊंगा नहीं। जब खाने की बारी आई, सब ने क्या कुछ मुंह में डालना शुरू किया, आपने अपनी जेब से या अपने सामान से जौ की बासी रोटी निकाली और खाने लगे, जो कि अंदर भी नहीं उतरती। खा लिया सबने। अब तीसरी बात थी कि जो मैं करूंगा सब पीछे करेंगे। कहा तवा लेकर आओ। तवा जलाया गया, उस जलते तवे पे खड़े हो गए और कहा मालिक मैंने जो खाया, जहां मैं बैठा, मैं उसका हिसाब देने के लिए तैयार हूं, मैं उसका हिसाब देता हूं, मैं दे रहा हूं, आओ सारे, अब तुम भी खड़े होकर यहां पे हिसाब दो। चीखें निकल गई उनकी। कहा आप तो आप हैं। कहा फिर क़यामत के दिन जब तवा लगेगा और गर्म होगा तब कैसे खड़े होगे? और तीसरी बात की, कसम ना खाओ माल बेचते वक्त, कसम ना खाओ। तुम जानबूझकर ऐसी बातें करते हो, दीनी बातें के माल ज्यादा बिके। तस्बीह पकड़ के रखी हुई है, किस नीयत से? टोपी पहन के बैठे हुए वहां पे, किस नीयत से? नीयत पे फतवा नहीं लगाना किसी की, लेकिन तुम खुद देखो। फरमाया कसम से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत उठ जाती है। बरकत क्या होती है? थोड़ा सा खाना है, सारों को कफायत कर गया। कसरत में और बरकत में फर्क है। कसरत में और बरकत में फर्क है। कसरत नुकसान पहुंचा जाती है, बरकत फायदा। बरकत को अल्लाह की रहमत समझ लें, अल्लाह की रहमत है। और फिर फरमाया ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करो। माल जमा रखना ये कारोबार का एक नॉर्म है, वी नो इट। यू आर होर्डिंग फॉर प्रॉपर पर्पस, दिस इज नॉट बैड। गोदाम है आपका, आपने माल रखा हुआ, ये नहीं है। लेकिन जैसे ही माल की कमी हुई मार्केट में, अब आपने वो माल लाके अल्लाह के बंदों की दादरसी करनी है, उस पर नाग बन के बैठना नहीं है, ये कहा जा रहा है। और ये सबको पता है कि मैं क्यों माल कर रहा हूँ। रात को पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, पेट्रोल नहीं होता उनके पास, होता है, अगले दिन के 2 रुपये ज़्यादा कमाने हैं। कोई ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और फिर फरमाया मिलावट ना करो, दवाइयों में मिलावट। अपनी माँ को लेकर गया है कि दिल से तड़प रही है वो, जाकर वहां उसको इंजेक्शन लगेगा, सिरप पिलाया जाएगा तो उसकी धड़कन ठीक हो जाएगी। और चलो पहले तड़प रही थी, दवाई मुंह में जाती है, उधर ही मर जाती है। तुम्हारे बच्चे जिंदा रहे, बाकी तुम गलत दवाइयां देके सारों के बच्चों को मार दो। तुम्हारे बच्चे घूमे फिरे, तुम गलत दवाइयां देके दूसरों के बच्चों को अपहज कर दो। बारिशें बड़ी हुई थी, बड़ी बारिश हुई थी, नबी पाक तशरीफ लाए कि पूछे ना कोई आपसे
کہ تم لوگ صرف دینی آدمی اور اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ ایک بات اس کو صرف بتا دینا جو میں بتانے لگا ہوں، ایک بات کہ سنو اسلام کیا سکھاتا ہے۔ بارشیں بڑی ہوئی تھیں، حضور تشریف لائے بازار کے اندر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر ایک ریڑھی کے اوپر گندم تھی، اوپر سوکھی تھی، جتنی بارش ہوئی تھی گندم سوکھی کیسے رہ گئی؟ آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا، اپنا ہاتھ مبارک اندر داخل فرمایا، تو جب ہاتھ مبارک اندر گیا اندر گندم گیلی تھی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو وہ صاحب تھے ان کو واقعی نہیں پتا چلا اندر سے گندم گیلی تھی، انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اوپر کرو، مال پورا دکھاؤ، اور یہ جملہ لے جاؤ جا کے دنیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج کون سی ہے؟ نیو یارک، نیسڈیک، شنگھائی اور ٹوکیو اور لنڈن، یہ 5 سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینجز ہے دنیا کی، جاؤ ان کے متھے پہ لکھ دو میرے آقا کا فرمان، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ بس اپنے اندر گروہ سے ہی کہہ دیا تم فارغ ہو جاؤ، جب تم میرے ہی نہیں ہو پھر کیا کرو گے؟ تم جیو گے کیسے اگر حضور نے تمہیں باہر نکال دیا؟ مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی ہے کیا جب حضور نے تمہیں باہر نکال دیا؟ ہائے ہائے، جب حضور نے تمہیں باہر نکال دیا۔ ابو سالبہ آئے تھے، آ کر کہا یا رسول اللہ دولت زیادہ ہو جائے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے یہی ٹھیک ہے، یہیں رہ جا۔ کہا حضور دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے لیے دعا کر دی ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن، دعا ہو گئی، بکریاں آ رہی ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جب زیادہ مال ہوا اب حضور کی صحبت سے بھی جی چرانا شروع کر دیا، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اور پھر مدینہ کے باہر جا کے حویلی بنا لی، وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب صرف جمعے کے جمعے آ رہے ہیں، اور جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کی وصولی کا مشیر بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں گئے، ابو سالبہ بتاؤ زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، جب مال گنا تو دل کو دھچکا پہنچتا کہ نہیں؟ پہنچتا کہ نہیں؟ بینک سے میسج آ رہا ہے 2 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، ایسے چوڑا ہو جاتا دل۔ اور جب یہی میسج آتا 2 لاکھ تیرے اکاؤنٹ سے چلے گئے ہیں، آتا اچھا لگتا ہے، جاتا تو تکلیف دے رہا ہے۔ اور جب پتہ چلا کہ اتنی ڈھیروں بکریاں تو دینی پڑیں گی، کہا کہ میں آتا ہوں، میں خود حضور کے پاس آ جاؤں گا، ابھی نہیں۔ دیکھو عشق میں نا یہ باتیں نہیں چلتی، جب عشق ہو نا تو یہ باتیں نہیں چلتی۔ حضور کے پاس جب بات ہے حضور نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 2 آنسوں کے قطرے بھی یہاں پہ دیکھے، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ بعد میں آئے لے کے ریوڑ کے، آپ حضور معاف فرما دے، یہ کر دے۔ حضور نے کہا نہیں تیرا قبول نہیں ہے، تیرا قبول نہیں ہے۔ اور اس وقت ابوبکر صدیق بھی رو پڑے تھے، کئی صحابہ روئے، بعد میں بھی آئے، لیکن نہیں حضور نے قبول فرمایا۔ تو مال تجھے نجات دے نہ کہ مزید الجھا دے، تو الجھ گیا مال میں آ کے۔ نبی پاک اٹھ کے رو رہے ہیں کہ عبد الرحمن کو بلاؤ، میرے عبد الرحمن کو بلاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کا وصال جب ہوا ان کا سونا کلاڑیوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا تھا، اتنا سونا تھا چاروں بیویوں میں اور بچوں وغیرہ میں جو بھی ترکہ تھا۔ آ کے عبد الرحمن کو حضور پکڑ لیتے اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ عبد الرحمن میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کا خواب دیکھا ہم سارے جنت پہ چلے گئے، تو نہیں آ رہا، اور میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو آتا تیرا پسینہ بہت زیادہ تھا، تو پسینے سے شرابور تھا، کیا ہوا؟ مال زیادہ تھا، ادھر حساب کتاب میں تھوڑی دیر ہو گئی، بس تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اسی وقت عبد الرحمن بن عوف نے 100 گھوڑے اوپر مال رکھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سوچتے نہیں ہو کہ نبی پاک کو غربت کیوں پسند تھی؟ سوچتے نہیں ہو کبھی تاکہ تمہیں آسرا ہو؟ چھجو بیٹھا تھا گاؤں میں، سیلاب آیا ہوا تھا، ڈھور ڈنگر رڑ رہے تھے، پیٹیاں بہ رہی تھیں، مال 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 ہو رہا تھا، چھجو نہ ہی تھا، ایک چٹائی اس کے پاس ہوتی تھی، ایک پوٹلی تھی، وہ بڑے مزے سے شاخ پہ بیٹھ کے مزہ لے رہا تھا۔ کسی نے کہا اے کی کر رہے ہیں؟ ایتھے بیٹھے ہیں، سارے رڑ رہے ہیں۔ کہتا چھڑ دے، اجی تے غربت دی چس آئی ہے، مینوں کی فکر۔ تو جب تم یہاں پہ کروڑوں روپے اربوں روپے چھوڑ کے جا رہے ہوگے، ہو سکتا ہے جان نکلتے ہوئے بھی تکلیف ہو، کتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب ہے ہی نہیں تو کیا چھوڑ کے جانا ہے؟ اللہ، تو تجارت کے اندر یہ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تجارت میں کرتے جاؤ گے، فائدہ رہے گا۔
بنی اسرائیل کا تاجر جب فوت ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس نے پوچھا تھا کہ یا رب مجھے بتا, اتنا کوئی کام تو ویسے تھا نہیں کوئی, تو نے مجھے معاف کر دیا, تو مالک ہے. بڑی پیاری بات, بہت ہی پیاری بات. سوچو, کہا یاد کر جب تو اپنے ملازم کو گرائی کے لیے بھیجتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, تو اس کو کیا جملہ کہتا تھا؟ میں کہتا تھا تیرے پاس ہے تو دے دے, اگر نہیں ہے تو تجھے مہلت دے دیتے ہیں. کوئی نہیں. کہا تو میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا, میں تجھے جنت نہ دوں؟ تو مجھ سے بڑھ کر زیادہ کرم کرنے والا. چھوٹی سی بات ہے لیکن کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو آخری بات ہے کہ بیان کو ختم کرتے ہیں. خوشی. یاد رکھنا, کامیابی میں, جیت میں اور خوشی میں کوریلیشن نہیں ہے. آپ جیت جاتے ہیں تو آپ خوش بھی ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کامیاب ہو گئے آپ خوش بھی ہیں, ضروری نہیں ہے. بہت سے کامیاب لوگوں کو ملے وہ خوش نہیں ہوتے, ہے نا. یہاں پر ایسے کر کے جھریاں سی پڑی ہوتی ہیں, سخت چہرہ ہوا ہوتا ہے, خوش نہیں ہے, حالانکہ اربوں اس کے پاس ہے. ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی تھی 100 میٹر ریس کی, اس میں جس کا سلور میڈل آیا تھا نا, سلور میڈل سیکنڈ جو آیا تھا, وہ بندہ خوش نہیں تھا, رو رہا تھا دکھ کے مارے کہ میں چند سیکنڈ سے ہار گیا, گولڈ میڈل نہیں لے سکا. اور جس کا برونز میڈل آیا تھا تیسرے نمبر کا, وہ چھلانگے مار رہا ہے. کیوں؟ اس نے 20 سال بعد یو کے لیے کوئی میڈل جیتا تھا. دوسرے والا زیادہ بڑا کامیاب ہے, خوش نہیں ہے. تو آپ کہاں ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے, یہ خوشی کا معیار نہیں ہے. آپ کا ذہن اس بارے میں کیا سوچتا ہے, یہ خوشی کا معیار ہے. ذہن کو سیٹ کرے نا. خوش ہوں. جب پہلی بار آپ نے سائیکل چلائی تھی کتنے خوش ہوئے تھے آپ, یاد ہے؟ جب پہلی بار اسکول میں ایک چھوٹی سی کتاب سب کے سامنے ملی تھی, ایسے کر کے کھڑے ہوئے تھے آپ, فرسٹ ٹائم ایسے کر کتنے خوش تھے نا. حالانکہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن سوچنے کا انداز کیسا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہونا سیکھ لیں, زندگی اچھی گزر جائے گی. بڑی بڑی خوشیاں آج کل نا ناپید ہوتی جا رہی ہیں.